بسملہ ومحمدلہ ومصلی ومسلمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ آج 11ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 10ویں پارے کے آخر میں ان منافقین کا ذکر تھا جو جہاد میں نہ جانے کے لیے ہیلے بہانے بنا رہے تھے۔ اب ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو جہاد میں نہیں گئے اور اس پر جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک منافقین کے بارے میں 3 حکم دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے تمام حالات اور واقعات سے آگاہ فرما دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی نہ ہی ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں۔ نمبر 3، منافقین قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے راضی نہیں ہونا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 7 مومنین مخلصین کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر کیا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ اب یہاں سے مومنین کا ذکر ہے جو مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، وہ 10 تھے۔ ان میں سے اس آیت میں 7 حضرات کا ذکر ہے جنہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، یہ کہہ کر کہ جب تک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم یہیں بندے رہیں گے۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ بقیہ 3 کا ذکر پھر آگے آ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کا ذکر کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ یہاں منافقین کی ایک خطرناک سازش کا ذکر ہے۔ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی جس کا مقصد ایک ایسا محاذ بنانا تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دی جائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی وقت تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے چاہا تو میں غزوہ تبوک سے واپسی پر آؤں گا۔ غزوہ تبوک سے واپس پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھول دی اور نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیج کر اس عمارت کو تباہ اور برباد کروا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء اور اہل قباء کا ذکر کیا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اس کے مقابلے میں مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی مسجد ضرار کے مقابلے میں، کہ جس کی بنیاد تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت کچھ دن قباء میں قیام کے دوران اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور صفائی کا خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیعت عقبہ کا ذکر کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پہلے بغیر عذر جہاد سے رکنے کی مذمت کا ذکر تھا، اب مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس آیت میں بیعت عقبہ کا ذکر ہے۔ بعثت نبی کے 13ویں سال تیسری مرتبہ یہاں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 70 مرد و خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خصوصی طور پر جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کرنے پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا، ہم اس سودے پر راضی ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جان و مال خرید لی ہیں۔ بقیہ 3 صحابہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی ان کا ذکر ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم۔ اس آیت میں مومنین مخلصین میں سے 3 حضرات، مرارہ بن ربیع،
ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر ہے، جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے رہ گئے۔ انہوں نے صاف صاف اللہ کے نبی سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آتا تب تک ان کا معاشرتی بیکاٹ کیا جائے، یہاں تک کہ بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم دیا۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی توبہ قبول ہونے کو ذکر کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کا نسخہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت میں ایمان والوں کو متقی بننے کا بہترین نسخہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو متقین کے ساتھ رہو جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور یہاں متقین کے لیے لفظ صادقین فرمایا، یعنی وہ لوگ جن کی خلوت و جلوت ایک جیسی ہے۔ تو متقی بننے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ متقین کے ساتھ رہنا ہے، جو تنہائی میں بھی پاک باز ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا پیغمبر ہم نے تمہیں دیا ہے جو تم میں سے ہے اور افضل ہے، اور جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت حریص اور بہت زیادہ فکر مند ہیں، تمہارے لیے مہربان ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر کفار اعراض کریں اور دعوت کو قبول نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ غم دور کرنے کا عمل یہاں پہ اس صورت کے اندر ذکر ہوا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو بندہ صبح اور شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے غموں کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ آگے سورۃ یونس شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زور دیا گیا ہے۔ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات اور ان کی ہٹ درمی پر سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کر کے وعیدات سنائی گئی ہیں۔ عقائد اور ترغیب و ترہیب کا پہلو غالب ہے۔ اس صورت میں بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ یونس ہے۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس۔ مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہیں جواب دیا کہ اس پر شبہ اور تعجب نہ کریں، اس لیے کہ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو جو رسالت کا مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا، انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ اس لیے زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قدرت باری اور توحید پر دلائل دیے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ یہاں ان موضوعات پر بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، آسمان و زمین کی تخلیق، سورج اور چاند کا اپنے محور اور مرکز میں مقررہ وقت کے مطابق چلنا، دن اور رات کا آنا جانا، پوری کائنات کے نظام کا چلنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر، یکتا اور اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شریک کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ پھر اہل ایمان اور اہل کفر کے ٹھکانوں کو بیان کیا۔ کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے مطالبے کا جواب دیا، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدل۔ جب مشرکین کو دعوت دینے کے لیے ان کے سامنے قرآن کریم کی واضح آیات تلاوت کی جاتی تو بجائے ماننے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ اس قرآن کی بجائے دوسرا قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے دونوں کاموں میں سے کسی کا اختیار نہیں، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے۔
تغییر کہتے ہیں کہ پہلی والی چیز رکھ لیں اور دوسری لے آئیں۔ مثال کے طور پر بیٹا والد کے لیے کپڑے لے آئے، والد کو پسند نہ آئیں تو وہ کپڑے بیٹا اپنے لیے رکھ لے اور والد کے لیے دوسرا لے آئے، اسے کہتے ہیں تغییر۔ تبدیل کہتے ہیں پہلی والی چیز واپس کر کے اس کے بدلے دوسری لے آئیں، جیسے کپڑے والد کو پسند نہ آئیں تو واپس کر کے دوسرے لے آئیں۔ آگے مشرکین سے سوالات کا ذکر ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے بہت سے اختیارات بتوں کو بھی دے رکھے ہیں جو اللہ کے شریک ہیں، لہٰذا ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس آیت میں ان سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ کون تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے؟ کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ۔ تو تم ان سے کہو کہ پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ جب ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت کے لائق اور مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کے حوالے سے چیلنج کیا، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ مشرکین اعتراضات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کو گڑھ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو انہیں چیلنج دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن ہمارے پیغمبر اپنی طرف سے گڑھ کر لے آئے ہیں تو تم بھی اللہ کے سوا جن کو چاہو مدد کے لیے بلا لاؤ اور ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ جب ایک صورت بھی تم سب مل کر نہیں لا سکتے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ قرآن کریم کسی انسان نے بنایا ہے؟ آگے مشرکین کے مطالبے کا جواب دیا گیا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کو وعیدات سنائی گئی کہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب یہاں ان کے مطالبے کا ذکر ہے کہ وہ عذاب کب ہوگا۔ ان کا مقصد تکذیب تھی۔ انہیں اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا گیا کہ میں تو اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کرنے کا اور کسی ضرر کو دور کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا، تو میں دوسروں کے نفع اور نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا ہوں؟ لہٰذا عذاب واقع کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا تو قیامت کے دن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مٹی کا یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے اور یہ ذرہ فلاں انسان ہے؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، پھر اللہ کے لیے ان ذرات کو اکٹھا کر کے انسان بنانا کیا مشکل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ۔ پہلے مشرکین اور کفار اور ان کے اعتراضات کا ذکر تھا، اب یہاں پچھلی امتوں کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جھٹلانے والوں کا وہی حال ہوگا جو پچھلی امتوں کا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت طویل عرصے تک واعظ و نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، سوائے چند ایک افراد کے قوم نے نہ مانا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے منکرین اور جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان کا ذکر ہے، ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کی قوم کی بدبختی اور اس کے غرق ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو محفوظ کر لیا، جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس نے بادشاہ بننے کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا انجام دیکھو کیا ہوا ہے۔ فرعون عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ایسی حالت کا ایمان قبول اور معتبر نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ ذکر کیا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ انسان کا ایمان اس وقت قبول ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لائے۔ پچھلی امتیں عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائیں، اسی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئیں۔ البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایسی قوم تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے تھوڑا پہلے سچی توبہ کر کے ایمان لے آئی۔
اس لیے ان کا ایمان قبول ہوا اور ان سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ آگے اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا اس کی ہدایت کا فائدہ خود اسے پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا، اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی میرا کام دعوت و تبلیغ ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔